تو یہ والدین کا جو تقوی ہے نا، یہ ٹرانسفر ہوتا ہے کس میں؟ اولاد میں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ آئے گا انشاءاللہ بیان میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا، ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے سیدھی کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اس لیے سیدھی کی ہے کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس خزانے پہ قبضہ کر لیتے۔ اللہ نے مجھے کہا کہ اس دیوار کو سیدھا کرو، کیونکہ کانا ابوہما صالحا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ غیب سے اللہ نے اس دیوار کے سیدھا کرنے کا انتظام کیا کہ باپ نیک تھا تو بچوں کو ضائع ہونے سے بچاؤں گا میں۔ تو جب یہ جوان ہو جائیں گے نا، ان کو پتہ چلے گا، پھر خود خزانہ نکال لیں گے وہاں سے۔ تو جب اللہ کسی کی دنیا کی اتنی فکر کر رہے ہیں باپ کی وجہ سے، تو آخرت کی فکر نہیں کریں گے؟ اس پر کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ جس بیچارے کا باپ نیک نہیں ہے اس کو کیا قصور ہے۔ بھائی اللہ ظلم تھوڑی کر رہے ہیں، جو بھی آنا چاہے گا ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جس کا باپ نیک ہے اس پر اللہ زیادہ انعام کر رہے ہیں۔ تو اللہ زیادہ تو دے سکتے ہیں نا کسی کو، کہ بھائی یہ تو تمہاری محنت کی وجہ سے اور یہ تمہارے ابا کی وجہ سے۔ تو اب آپ دیکھو نا، اسحاق علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی؟ کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ کے خلیل کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی؟ بولو نا، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ پھر اس یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام کو کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، دوسرا کوئی کر نہیں رہا نا اپنی اولاد کے لیے یہ کچھ، تو اللہ کہتے ہیں جو کرے گا اس کی اولاد کو نواز دوں گا۔ نبوت اللہ کا خاص فضل ہے جس میں انسان کے ارادے کا اور اختیار کا دخل نہیں ہوتا۔ تو یعقوب علیہ السلام یعنی ہوتا یہ ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ چونکہ نیک جبھی ہوں گے جب اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہوں، تو وہ اتنی دعائیں مانگ چکے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی اولاد کو غریبی میں بہت ساری چیزیں